إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اور جب وہ بیٹا ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً مجھے ایک خواب آیا ہے، دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا اے ابا جان، جیسے آپ کو حکم ہوا آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ مجھے آپ بڑا ہی صبر کرنے والا پائیں گے۔ محترم بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج کل جو مبارک اور بڑے ہی فضیلت والے دن گزر رہے ہیں، ان میں اللہ کی طرف سے ہمارے دین میں بڑی بڑی عبادتیں مقرر کی گئی ہیں۔ ان عبادتوں سے دنیا اور آخرت کی برکات اور کامیابیاں سمیٹنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کا دن جمعے کا دن ہے، جو ہفتے کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں پاکستان میں آج عرفہ کا دن ہے، اور یہ عرفہ کا دن ایسا مبارک اور فضیلت والا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، ان 10 دنوں کی فضیلت جو آپ نے سنی
اور گزشتہ ہفتے ہم نے بیان کی تھی کہ یہ بڑے بڑے فضیلت والے اعمال، بڑے بڑے مبارک دن، اور خاص طور پر جو آج باقی بہت ساری دنیا میں بڑے ممالک میں اور ہمارے یہاں بھی کل دن منایا جا رہا ہے، اسے قربانی کا دن کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ عظمت والے، شان اور فضیلت والے دن ہوتے ہیں، ان میں قربانی کا ایک دن ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا حج کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا زیادہ فضیلت والا، زیادہ اجر اور عظمت والا حج وہ ہوتا ہے کہ جس میں بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے اور ساتھ کثرت کے ساتھ جانوروں کا خون بہایا جائے۔ ان قربانی کرنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اللہ کے ہاں بڑا ہی شان اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ قربانی والے دن، جسے عربی میں یوم النحر کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ قربانیوں والی عید کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ثواب والا کام، اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا عمل یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو وہ جانور خرید کر اللہ کے نام پہ ذبح کرے۔ اس عمل سے عید کے دن اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ عید کے دن کچھ بھی اور کر لیں، جو مرضی، محنت زیادہ، مشقت زیادہ، پیسہ جتنا مرضی، کسی اور عمل سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا قربانی کرنے سے، جانور کو ذبح کرنے سے اور اللہ کے نام پر یہ جانور قربان کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ عید والے دن کسی اور نیکی سے اللہ اتنے خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ قربانی ایک عمل کیسا ہے کہ قرآن مجید میں جس کی تاریخ اور ایک یادگار ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ جگہ آزمایا، ان کا امتحان لیا، دیکھا کہ یہ بندہ ساری زندگی ہر موقع پر میرے ساتھ وفا کرتا ہے، کبھی میرے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کرنا گوارا نہیں کرتا، ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر جگہ، ہر مقام پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو امامت پر اور دنیا جہاں میں آنے والے انبیاء جو ان کی نسل سے آتے رہے، ان کا آخری امتحان یہ لیا کہ جب بڑھاپے میں ان کو ایک بیٹا ملا، وہ بیٹا جب بھاگ دوڑ کے قابل ہوا، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں کے دل کا سرور بنا کہ بڑھاپے کی اولاد انسان کو زندگی میں ہر چیز سے عزیز ہوتی ہے، تو اللہ نے یہاں بھی ان کے امتحان کا فیصلہ کیا کہ دکھانا اللہ نے دنیا والوں کو یہ تھا کہ جب کوئی شخص اللہ سے وفا اور محبت کا تعلق بناتا ہے، پھر کوئی رشتہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ کوئی موقع آئے وہ ہر چیز چھوڑنا گوارا کر سکتا ہے، اللہ سے غداری اور بے وفائی کبھی وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مثال یہ بنانی تھی کہ اللہ کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو تمہارے لیے لقد کانت لکم فی ابراہیم والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دو مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی سیرت میں بڑا بہترین نمونہ پایا جاتا ہے، اور خاص اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے پیغمبر تم نے بھی ابراہیم کی سیرت کی پیروی کرنی۔
ابراہیم علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد ملی، اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، کہ وہ بیٹا جب باغ میں دوڑنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام۔ قرآن کے جو الفاظ اللہ نے یہاں ذکر کیے ان کا ترجمہ یہ ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کوئی بڑا ایسا دو ٹوک اور صاف حکم نہیں آیا، خواب دیکھا ہے۔ اگرچہ نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تصور کیجئے کہ باپ جو کہنے والا ہے وہ کیسے کہتا ہے اور بیٹا سننے والا کیسے سنتا ہے۔ فانظر ماذا ترى، باپ بیٹے سے دیکھی آگے کیا کہتا ہے، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہم بھی ان سے بات کرتے ہیں، کام کرواتے ہیں، اپنا حکم منواتے ہیں، تو ہمارے بچوں کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہمارے کام بھی کیا ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک خواب سناتے ہیں بچے کو، اور بچے کی عمر کتنی ہے؟ پھر پوچھتے ہیں فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، مجھے خواب آیا ہے، اس کے بارے میں اب کیا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیٹے کے جو الفاظ نقل کیے ہیں، یا اباتی فعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں، میری مرضی چھوڑیں، میری رائے چھوڑیں، آپ کو جو حکم ہوا ہے میں آپ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ بیٹا مزید کہتا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے اپنا صبر اور فرما برداری کرنے والا بیٹا پائیں۔ معراج دیکھیے کہ دنیا کے اندر جب انسان اللہ والا بنتا ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ اس کی فرما بردار بنا دے۔ یہی الفاظ تھے یا ابتی، اے میرے ابا جان، جب حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو کہے تھے لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو، ایسی چیز کی عبادت مت کرو جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، آپ کو کوئی فائدہ دیتا نہیں۔ جب ایک شخص دنیا میں ہر انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہی جملہ دیکھیے اگلی نسل اسی باپ کو کہتی ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان جو حکم ہوا آپ اس پر عمل کریں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، ہماری اولاد ہماری ماننے والی بنے، تو اس کا پہلا رتبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ماننے والے بنے۔ جب ہم اللہ کی اطاعت کرنا سیکھیں گے، جب ہم اللہ کی فرما برداری کرنا سیکھیں گے، اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہیں کریں گے، اللہ سے جو وفا کا رشتہ ہم نے باندھا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو عہد کیا ہے، جب ہم اس پر پورے اتریں گے، بیٹے کی زبان بھی یہی کہے گی کہ میری جان بھی قربان ہے، آپ کا جو ارادہ ہے آپ اس پر پورا کریں۔ حدیث میں آتا ہے، بلکہ آگے قرآن کے الفاظ ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب دونوں تیار ہو گئے اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا کہ اب ذبح کرنا ہے،
مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حج کا حکم ہوا، وہاں آپ حج ادا کر رہے تھے، تو بیٹے کو قربانی دینے کے لیے جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں درمیان والے جمرہ کے پاس پہنچے، جسے جمرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ تو شیطان نے روکنا چاہا کہ کیوں بیٹے کو قربانی دیتے ہو، کیوں اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مارنے لگے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا اور ذبح کرنے لگے، تو بیٹے اسماعیل نے کہا کہ ابا جان، میں نے ایک قمیص پہنی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سفید رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ کہا ابا جان، آپ کے پاس تو کوئی کپڑا نہیں مجھے کفن دے سکے، آپ ایسا کریں میری قمیص اتارے اور ذبح کرنے کے بعد اسی قمیص کو میرا کفن بنا لے، کیونکہ آپ کے پاس کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں۔ بیٹے کی فرما برداری اور بیٹے کی قربانی دیکھیے کہ جیسے بیٹا باپ سے آگے ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے آپ کے ساتھ مل کر بہن نے بھی اس کو پورا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قمیص اتار لی، اور جیسے ہی چھری چلانے لگے تو قرآن کے الفاظ ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے پلٹ کر دیکھا تو حدیث میں آتا ہے پیچھے ایک مینڈا سینگوں والا، موٹی آنکھوں والا اور بالکل سفید رنگ کا کھڑا تھا، جیسے بیٹے نے سفید رنگ کی قمیض پہنی ہوئی۔ یہ قربانی کا وہ منظر ہے جو اللہ نے حدیث کے ذریعے اس امت تک محفوظ رکھا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو ایسے قیامت تک انسانوں کے لیے یادگار اور نمونہ بنا دیتا ہے۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں، بڑے شوق سے جانور خریدتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ یہ عمل ادا کرتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اتنی بڑی عبادت اور اتنا دنیا بھر میں اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ہم گوشت ذبح کریں اور کھا کر فارغ ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس میں ایک سبق جو ہم دینا چاہتے ہیں وہ یاد رکھو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں ملتا، نہ اللہ کو جانوروں کے خون کی کوئی ضرورت ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہاری قربانیوں سے اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے دلوں میں میرا ڈر کتنا ہے اور گناہوں سے تم بچنے کی طاقت اپنے اندر کتنی پیدا کرتے۔ یہ سبق ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تقویٰ تمہارے دلوں کا وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ وہی اس قربانی سے سبق ہے، وہی درس ہے جو ہم تمہیں اتنے واقعات سنا کر ابراہیم کی سیرت اور ان کی زندگی کے کردار بتا بتا کر سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ تم نے کبھی اللہ سے غداری اور دھوکہ بازی نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت شروع سے لے کر اس قربانی تک دیکھیں، کیسے باپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے غداری مت کرو، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مت پکارو جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کوئی فائدہ تمہیں پہنچا نہیں سکتے۔
جب باپ نے گھر سے نکالا، اپنی قوم اور برادری کو سب دیکھا کہ یہ لوگ ستاروں کی، چاند کی اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، ان کو بڑے ترتیب اور حکمت سے سمجھایا کہ یہ کسی کا کچھ بنا اور بگاڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں سنوار سکتے۔ آخر میں فرمایا کہ جو خود کو ڈوبنے اور غروب ہونے سے نہیں بچا سکتے، وہ تمہارا نفع نقصان کیسے کر سکتے؟ تیسرے نمبر پر پھر قوم کو جب سمجھ نہیں آئی، وہ اپنے میلے پہ گھروں سے باہر گئے، دیکھا یہ تو اپنے بتوں سے ایسے جڑے ہیں کہ سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب سارا علاقہ خالی ہو گیا، کلہاڑا لیا، بت خانے میں گئے، سب سے جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، باقی سارے بت تہس نہس کر کے توڑ کر رکھ۔ قوم واپس آئی، دیکھا بت خانہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سارے بت گرے پڑے، ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، یہ ہمارے علاقے میں جو ابراہیم ہے نا، وہ ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، فأتوا به علی اعین الناس، اس کو سب کے سامنے کھڑا کرو۔ اب سب کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا مجرم بنا کر، پوچھا ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ اندازہ کریں کہ آگے سے جواب ان مشرکوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے، ابراہیم تمہیں پتا ہے یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، تو فرمایا اگر بات نہیں کر سکتے تمہارا نفع نقصان کیا کر سکتے؟ جب اتنا سننا تھا، سارے شرم اور حیا کے مارے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ ابراہیم نے وہاں پھر ایک سوال کیا، یہ بتاؤ هل تسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، کہ جب تم ان کو بلاتے ہو تمہاری بات سنتے ہیں؟ تمہیں آج تک کبھی انہوں نے نفع نقصان پہنچایا ہے؟ کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ جواب سنیے، قرآن نے نقل کیا ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمیں نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں، ہم نے صرف اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ جواب صرف ان لوگوں کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے انسانوں کا ایسا جواب ہے جس کی وجہ سے وہ حق سے دور رہتے ہیں اور حق سنانے والوں کے دشمن بنتے ہیں۔ کسی کو کہا جائے نا کہ بھائی آپ یہ ہر سال برسی مناتے ہو، ہر سال یہ عرس مناتے ہو، ہر سال یا جب تمہارے خاندان میں کوئی فوت ہوتا ہے تم ایسی ایسی رسمیں کرتے ہو، یہ کہاں سے نکالتے ہو؟ قرآن سے، حدیث سے اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ کوئی دنیا کا انسان پیش نہیں کر سکتا۔ جس شریعت کا یہ حکم اور تعلیم ہو کہ فوتگی والے گھر میں اکٹھا رہنا اور کھانے کھانا یہ حرام ہے، وہاں 3 دن 10 دن 40 دن اور ہر سال کھانے پکا کر کھلانا، یہ کون سا دین ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی مولوی آپ کو یہ دکھا نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے بیٹیاں بھی وفات پائیں زندگی میں، نواسے فوت ہوئے، صحابی فوت ہوئے، کسی کی وفات پر ایسا اہتمام کیا کوئی نہیں دکھا سکتا، لیکن ان کو چھوڑنے پر تیار ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بڑوں کو دیکھا ہے وہ یہ کرتے تھے، ہم بھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہم شرم آتی۔ حق کے راستے سے ہمیشہ سب سے بڑی رکاوٹ جو نبیوں کو بھی پیش آئی وہ یہ تھی، لوگ کہتے تھے جو باپ دادا کو دیکھا ہے وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے، ہمارے بڑے کو بیوقوف تھے،
تو آج بھی یہی نفسیات، یہی انسان کے اندر ایک رکاوٹ ہے کہ آپ اس کو آیت سنائیں کہ دیکھو یہ آیت کیا کہتی ہے، نہیں مانتا ہے۔ اس کو آپ حدیث اور سنت بتائیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ محرم میں کیسے کام کرتے ہو، ربیع الاول میں کیسی رسمیں کرتے ہو، رجب میں کن طور طریقوں پر عمل کرتے ہو، وفات کے موقع پر کون سے کام کرتے ہو۔ جتنا مرضی سمجھاتے جائیں، جتنا مرضی سناتے جائیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کا تقاضا کیا ہے۔ ان لوگوں نے نہ اللہ کی قدر کو پہچانا اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے کافی سمجھا۔ ان دونوں کو چھوڑ کر جگہ جگہ ٹکرے مارنا، جگہ جگہ عجیب و غریب رسمیں نبھانا، ان لوگوں نے سمجھا یہی دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سبق یہ ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ چھوٹتا ہے تو چھوڑ سکتے ہو، دنیا میں ہر انسان ناراض ہوتا ہے تو کر سکتے ہو، کبھی اللہ کے ساتھ تم نے غداری اور بے وفائی نہیں کرنی۔ یہی وہ قربانی کا سبق اور نمونہ ہے جو اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان کو نجات عطا فرمائے۔ کل عید کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 5:30 بجے کھڑی ہوگی۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو وقت بتایا جائے اس کی پابندی کریں، اس لیے بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں، اور خواتین کے لیے بھی اوپر دوسری منزل میں عید کا انتظام ہوتا ہے، کوشش یہ کیا کریں کہ بر وقت نماز میں شامل ہوں۔ اس کے بعد جو خطبہ سننا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ کرام کو تاکید کے ساتھ خطبے میں اور دعا میں شرکت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ کل 5:30 بجے عید کی نماز کھڑی ہوگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔